تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے اس نے صدیوں کو اداس کر دیا ہے۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مرڈر یا کل کیا جائے وہ وہاں پہ ہوگا، آپ کی فیملی کو جو ہے اس کے بعد قتل کیا جائے وہ ہوگا، آپ کے ننھے بچوں تک کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا عمر بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ تم کربلا جاؤ اور امام حسین سے بیعت لو یزید کے لیے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر جو ہے جنگ کا یہ جو بھی میں حکم دوں گا اس کو نافذ کرو۔ کربلا پہنچا ہے، خیمہ زن ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ فرح۔ وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا مجھے شعر یاد آ رہا تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے اس نے صدیوں کو اداس کر دیا ہے، اور آپ نے جس درجے پر استقامت دکھائی، آئی تھنک دنیا کی گلوبل ہسٹری میں شاید اتنا بڑا سیکریفائس جو ہے ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ بے شک۔ اور آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ 2 یا 3 بڑی شہادتیں ہیں جن کو ویسٹ بھی اکنالج کرتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ ایک ٹرائل ایک فرد پر ہو تو اور بات ہے، لیکن ایک ٹرائل فرد پر بھی ہو، اس کے گھر والوں پر بھی ہو، اس کے کمپینینز پر بھی ہو، اور ٹارچر کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری شکلوں سے اس گروہ کو گزار دیا جائے۔ ٹارچر کی ایک شکل ہے ہارش ویدر وہاں پہ ہے۔ ٹارچر کی ایک شکل ہے کہ آپ کی فوڈ سپلائی نہ ہو، کھانا وہاں پر کوئی نہیں پہنچ رہا، پانی تک نہیں وہاں پہ پہنچ رہا۔ ٹارچر کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مرڈر یا کل کیا جائے وہ وہاں پہ ہوگا، آپ کی فیملی کو جو ہے اس کے بعد قتل کیا جائے وہ ہوگا، آپ کے ننھے بچوں تک کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور پھر وہ پوائنٹ بھی آئے گا کہ آپ کی جو خواتین ہیں، اور خواتین ہر کلچر میں ایک سمبل آف آنر ہے، کہ ان کو بے کجاوا اونٹوں کے اوپر آپ ڈمیسکس تک لے کے جائیں گے، ان کو قید کریں گے۔ تو ٹارچر کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، جتنی بدترین شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ اس خانوادے نے اس کو فیس کیا ہے، اسی لیے یہ کائنات کی سب سے بڑی شہادت ہے، اور ویسٹ بھی اس کو اکنالج کرتی ہے۔ تو امام علی مقام، جیسے آپ نے فرا اپنی انٹرو کے اندر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ 2 محرم الحرام کو امام کا یہ قافلہ جو ہے وہ اب خیمہ زن ہوا ہے میدان کربلا میں، اور 2 محرم الحرام کو ہی یہ لیٹر ملا تھا اور وہاں پر یہ خیمہ زن ہوئے۔ 3 محرم الحرام، اور یزیدی فوج کا ایک کمانڈر جس کا نام عمر ابن سعد ہے، عمر ابن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر میدان کربلا کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ اب ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ ہو از عمر بن سعد، عمر بن سعد کون ہے؟ تو ہمارے محدثین نے لکھا ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا عمر بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اکثر حدیثیں مولا علی کے حوالے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میدان احد میں حاضر تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، مگر اس کی بدبختی، اس کی بدقسمتی کہ یہ یزیدی آرمی کا کمانڈر بنا۔ اور میں اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ دینا چاہوں گا، کیونکہ فرا ہم سب بھی روز ایسے ہی ڈلماز کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کے لالچ میں آ کے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ شخص بھی جو جانتا ہے کہ امام حسین نواسہ رسول ہیں، بعض ہسٹری کی تواریخ میں آتا ہے کہ اس نے خود ملاحظہ کیا ہے کہ امام حسین کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت تھی، صحابہ امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ہی himself at one point in time was a resident of مدینہ۔ اس نے تو اپنے بچپن سے دیکھا ہوگا، دیکھتا ہوا آ رہا تھا، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول کا بیٹا ہے، ہاں ان کے والد صحابی جی، رسول ہیں۔ تو اب یہ اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا جو کردار ہے یہ مقام عبرت ہے ہم سب کے لیے، بے شک، جو سوچ کے سمجھ کے پھر بھی یزیدیت کی گود میں ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے مقام غور، مقام فکر ہے۔ ہو یہ رہا تھا کہ اس دور کے جو گورنرز ہوتے تھے ان کے پاس اختیارات ہوتے تھے، اور وہ اپنے حاکم جو ہیں وہ تعینات کرتے تھے۔ تو اب عراق کا صوبہ بہت بڑا تھا،
اور اس وقت کا جو عراق تھا اس میں یہ عراق اور صحیح. موجودہ ایران یہ بھی عراق کا ہی پارٹ تھا، یعنی عراق درست. واز اے بگ پروونس. تو گورنر کو اپنی ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے اپنے ڈیپٹیز بنانے پڑتے تھے، اور وہ حاکم ہوتے تھے، اور وہ حاکم بھی سمجھیں پورے علاقے کا وہ انچارج ہے. ہی از لائک اے منی گورنر یا ڈیپٹی گورنر. صحیح. تو اس کو رے کی حکومت دی گئی. ٹھیک. رے موجودہ دور کا تہران ہے، اچھا. ایران کا جو کیپٹل ہے تہران. تو رے اس کے ارد گرد کا علاقہ، یعنی ایک بہت بڑا علاقہ. درست. تو یہ کوفہ کے اندر موجود ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد گورنر نے اس کے حق میں آرڈرز کر دیے اچھا. کہ تم رے کی حکومت کو اسیوم کرو ٹھیک. اور وہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کرو. اب یہ وہ آرڈرز ریسیو کرنے آیا ہے، اور وہ آرڈرز لینے کے بعد ہی وانٹس ٹو گو ٹو رے ایز کوئکلی ایز از پاسبل. وہ اپنی گورنمنٹ کا چارج لینا چاہ رہا ہے. درست. اب کوفہ کے اندر یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے ان دا مین ٹائم کہ 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کو روکا گیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ایک خبر یہ ہے کہ امام حسین کہیں کوفہ نہ آ جائیں. اگر کوفہ آئیں گے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جائے گی. صحیح. ہو سکتا ہے لوگ یزید کی بیعت تو انہوں نے نہیں کی، وہ امام کی بیعت نہ کر لیں، یزید کی گورنمنٹ کے لیے چیلنج کریٹ نہ ہو جائے. تو اب یہ ڈیولپمنٹ تو ہے کوفہ کے اندر، بے شک. اور اس کے پاس کیونکہ یہ گورنر ہے، ڈیپٹی گورنر ہے، تو اس کے پاس 4000 کا لشکر بھی ہے. یہ ایک فیئرلی امپورٹنٹ آدمی ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد ایک کنڈیشن رکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم رے کی حکومت کو اسیوم کرو، رے کا چارج تمہیں دیا جائے، صحیح. تم حسین ابن علی سے تو ذرا معاملہ کر کے آؤ. یہ ہماری ساری اوتھینٹک ہسٹریز کے اندر لکھا ہوا ہے. تم کربلا جاؤ اور امام حسین سے بیعت لو یزید کے لیے، اچھا. اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر جو ہے جنگ کا یہ جو بھی میں حکم دوں گا اس کو نافذ کرو. صحیح. انیشلی دس گائے از ریلکٹنٹ. یہ ریلکٹنٹ ہے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں جانتا ہے کہ امام حسین جو ہیں وہ ان کا کیا درجہ ہے، ان کا کیا ہستی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ سر مجھے معاف کیجئے، مجھے اس معاملے کے اندر شامل نہ کریں، لیٹ می گو، مجھے جانے دیں، میں رے کی گورنمنٹ کو اسیوم کروں. لیکن جیسے ہم نے پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد ایک کیلس آدمی ہے، ایک جابر حکمران ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں رے کی حکومت نہیں چاہیے تو پھر تم امام حسین کے معاملے سے دور ہو جاؤ. صحیح. اگر تمہیں حکومت چاہیے تو یو ول ہیو ٹو ابائڈ بائی مائی رولس اینڈ لاز، اور میرا جو حکم ہے، میرے جو آرڈر ہیں، ان کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. اچھا. یہ کہتے ہیں کہ رات کو گھر آتا ہے، سوچ رہا ہے. اب اس کے بھانجے آتے ہیں اس کے پاس، اس کا بھانجا بھی اس کو آ کے روکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابا حسین، مامو جان، حسین ابن علی کے سامنے نہ آنا. حسین ابن علی کا جو مقام ہے، جو روحانی اسٹیشن ہے، حسین ابن علی کے خلاف آنا بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے جہنم کے راستے کی طرف چل پڑے. تو میری درخواست ہے، ہسٹری کے اندر یہ جملے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ میری درخواست ہے کہ آپ حسین ابن علی کے سامنے نہ جائیں. اور وہ ان کا بھانجا کہتا ہے اگر مجھے ساری دنیا کی دولت دے دی جائے اور میرے نامہ یا مال میں حسین ابن علی کا قتل لکھا جائے، میں دولت کو قبول نہیں کروں گا، اپنے آپ کو اس قتل سے بچاؤں گا. آئی ریکویسٹ یو کہ آپ یہ کام نہ کریں. اب یہ بھی اس کو کہتا ہے کہ آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں، مجھے اس طرف نہیں جانا چاہیے. صبح اٹھتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کہتا ہے سر کوفہ میں اور بھی بڑے شرفاء ہیں، اور بھی بڑے واریئرز ہیں، اور بھی بڑے کمیونٹی ایلڈرز ہیں، کسی اور کو سپہ سالار بنا کے آپ کربلا بھیج دیں، مجھے آپ میں کربلا نہیں جانا چاہتا. تو وہ کہتا ہے وہ رے کی حکومت کے جو آرڈرز ہیں وہ واپس کر دو، اور جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. لیکن وہ جو انسان کا نفس ہے، وہ جو لالچ ہے، وہ جو گریڈ ہے کہ مجھے تو حکومت چاہیے، مجھے تو کرسی چاہیے، مجھے تو اقتدار چاہیے، تو اس اقتدار کے لالچ میں یہ شیطان اور نفس کے رستے پر ہوتا ہوا جہنم کے رستے کو اختیار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اوکے میں اب کربلا جاؤں گا. اب یہ 4000 کا لشکر لے کر 3 محرم الحرام کو یہ کربلا وارد ہوتا ہے، اور کربلا اس کی آمد ہوتی ہے.